کون سے 2-4-6 اسٹیپس کے اوپر وہ عمل کریں تو ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ بہت بہتر ہوگی. اس سے ان کا ورک پلیس کا انوائرمنٹ بہتر ہوگا, ان کا ڈومیسٹک لیول کے اندر ان کا انوائرمنٹ بہت زیادہ بہتر ہوگا, اور ان کی کوالٹی آف لائف بہت زیادہ امپروو کرے گی. تو ایسے وہ کون سے اقدامات کریں, ایسے وہ کون سے اسٹیپس اٹھائیں جس سے ان کی کوالٹی آف لائف امپروو ہو جائے؟ سب سے پہلی جو اسٹریٹجی ہے اس سے تو آپ کی فزیکل ہیلتھ جو ہے اس کو آپ بہترین طریقے سے رکھیں تاکہ آپ جسمانی طور پہ اچھے صحت مند ہوں, کیونکہ ایک صحت مند جو جسم ہوتا ہے اس کے اندر ایک صحت مند ذہن ہوتا ہے. Exactly. تو آپ کے صحت مند ذہن کے لیے صحت مند جسم کا ہونا ضروری ہے. تو ضروری یہی ہے کہ آپ جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں, ایکسرسائزز ہیں, فوڈ جو ہے, جیسے ہم نے اسٹارٹ اسی پہ کیا تھا, تو آپ کا لائف سٹائل ایکٹیو ہونا چاہیے. آپ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں, اپنے ویٹ کا, اپنے آپ کو جو جسمانی بیماریاں ہیں جو کہ صرف سیڈنٹری لائف سٹائل کی وجہ سے, یا ایسا لائف سٹائل جو کہ نکمہ رہنے کے, بغیر کسی ایکٹیویٹی کے, بغیر فوڈ کو چوز کیے ہوئے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, مائنڈ لیسلی آپ کھا رہے ہیں چیزیں, اوور ایٹنگ کر رہے ہیں, ان ساری چیزوں سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, جو جسمانی بیماریاں پیدا ہوتے ہیں, یہ بھی بیسیکلی آپ کو اسٹریس, انگزائٹی, ٹینشن میں رکھتی ہیں. تو وہ جو برداشت ہے, وہ جو پرابلمس کو سمجھنا ہے, ایک دوسرے کو مسائل میں حل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو تگ و دو کرنا ہے, یہ ساری کیپیسٹی آپ کی خراب کر دیتی ہیں, یا آپ کو بہت زیادہ امپلسو اور فریجائل بنا دیتے ہیں. سائیکولوجیکلی آپ بہت ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے نروز, آپ کے اعصاب کمزور ہونے لگ جاتے ہیں. تو فزیکل ہیلتھ آپ کی بہترین ہونی چاہیے. سیکنڈ جو ہے آپ کی ایموشنل مینجمنٹ جو ہے, جسے ہم کہتے ہیں ایموشنل ریگولیشن. آپ کی جذباتی صحت کے بارے میں آپ کو اس کے بارے میں آپ کو سیکھنا ہوگا کہ آپ کی ایموشنز کیا ہیں, ایموشنز کی ویلیوز کیا ہیں, ایموشنز کس کس قسم کے ہوتے ہیں. اور جب آپ ایموشنل کسی بھی ایموشنل سٹیٹ میں ہوں, آپ اینگر میں ہوں, آپ ہیٹ فیل کر رہے ہو, آپ ہیپینس میں ہیں, ایون آپ جو ہے نا وہ کسی فیئر میں ہیں, تو آپ کو ان ایموشنز کے بارے میں ایگزیکٹلی پتہ ہونا چاہیے. ان کے بارے میں لکھیں, ان کے بارے میں سوچ اپنی کیا ہوتی ہے, تھاٹس کیا ہوتے ہیں, ان سب کے بارے میں آپ کے پاس فل فلیج فرسٹ ہینڈ نالج ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی ان ایموشنز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. جب آپ اپنی ایموشنل کنڈیشنز کے بارے میں جانیں گے تو انہیں آپ بہت اچھے سے ریگولیٹ کر سکتے ہیں. اور ہر ایک ایموشنز کی ایک ویلیو ہوتی ہے, وہ ایک ڈرائیو جنریٹ کرتے ہیں کہ اب آپ نے کوئی خاص قسم کا رویہ اختیار کرنا ہے, کوئی خاص عمل کرنا ہے. تو جب وہ ڈرائیو پیدا ہو تو آپ کو یہ فرق بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح عمل کیا ہے اور غلط عمل کیا ہے. مطلب ایسا کون سا عمل ہے جس سے فائدہ ہوگا اور ایسا کون سا عمل ہے جس سے نقصان ہوگا. تو جب آپ کا عمل ہی بگڑ جاتا ہے, اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے, تو اسی کو تو ہم کہتے ہیں نا, یہ بندہ پرابلم کازنگ ہے, اس سے تکلیف دیتا ہے, یہ اگریسو ہے, یہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے, یہ خود کو تکلیف دیتا ہے. تو یہ دونوں طریقے ٹھیک نہیں ہیں. تو ایموشنل مینجمنٹ سیکنڈ سٹیپ ہے. تھرڈ سٹیپ جو ہے پرابلم سالونگ سکلز ہوتی ہیں. اور جو فورتھ لیول پہ جو چیز آپ کو چاہیے ہوگی, وہ آپ کو اپنا سوشل سپورٹ سسٹم رکھ کر بنانا ہوگا. ایسے جینون لوگ آپ کے پاس ہونے چاہیے, ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں, کوالٹی ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ سپینڈ کریں, تاکہ یہ لوگ آپ کے خلاف نہیں ہیں بلکہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ کی مدد کے لیے آپ کے لیے اویلیبل ہو. اور اسی طرح سے ان کی مدد کے لیے آپ ایک ایسے انسان بن سکیں کہ آپ ان کے لیے اویلیبل ہوں. اور لاسٹلی جو فائنل جو چیز ہے وہ آپ کی ریلیجیس ویلیوز ہیں, جیسے کہ تحمل ہے, شکر ہے, صبر ہے, اسی طرح سے ایمانداری ہے, سچائی ہے. یہ لالچ, حرص اور جو اس طرح کی منفی چیزیں, ان سے دور رہنا, سخاوت کو, ان چیزوں کو اپنانا, ویلفیئر کو اپنانا, یہ وہ جو ویلیوز ہیں ان کو پریکٹیکلی اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں. تو جب آپ ان پہ عمل پیرا ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر چینج آئے گا. تو یہ فزیکل ہیلتھ سے لے کے ریلیجیس ویلیوز تک, جب آپ ان تمام چیزوں کو, یہ جو میں نے کچھ ٹرمز آپ کو بتائی ہیں, ان کے اوپر آپ کام کریں, ان کے اوپر سیکھیں. ان کے لیے آپ کو اسکالرس کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ان سے مدد لیں ریلیجیس لیول پہ. ریلیجن کے میننگ سمجھیں. آپ اگر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, میں کیوں پڑھ رہا ہوں, اس کا پرپز کیا ہے. میں نماز پڑھتا ہوں تو کیا پرپز ہے, اس کا اسپرچول پرپز کیا ہے, اس کی عبادت سے ریلیٹڈ پرپز کیا ہے, اس کا جو فرائض کے لیول پہ ہم پہ جو حکم ہے اس کا کیا ہے. تو ہر لیول پہ آپ نے ان کا سگنیفیکنس جاننے کی کوشش کریں. جو الفاظ استعمال کرتے اس کا سگنیفیکنس سمجھیں. تو اس کا جب آپ یہ سگنیفیکنس سمجھ لیں گے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو ریلیجیس اسکالرس کی ضرورت ہے. اسی طرح سے اپنی ایموشنل ریگولیشن, پرابلم سالونگ کے لیے آپ کو
سائیکالوجسٹ پروفیشنلز کی ضرورت ہے. تو آپ اپنا جو زندگی ہے جو وقت ہے جو آپ 3-4 آورز آپ کا ویکلی اسکرین ٹائم ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انویسٹ کریں اپنے اس وقت کو. اور آپ اپنے آپ کو ریفائن کریں سائیکولوجیکلی. تو جب آپ یہ تہیہ کر لیں گے کہ میں نالج سے ان چیزوں کو انٹروین کروں گا, جیسے فزیکل ایکٹیویٹی ہے, اچھی عادات اپنا کے, اور جو وہ روٹین ہے, نارمل روٹین ہے, جیسے دن میں انسان کو جاگنا ہے, صبح جاگو پھر کام کرو, پھر وہ جو ایک ترتیب بنی ہوئی ہے, تو اپنے آپ کو ان پرانے لیولز پہ لے کے آئیں. یہ جو جدت کی وجہ سے جو وقت کا تعین ختم ہو چکا ہے, پرسپشن ختم ہو چکا ہے وقت کا, ہر وقت انسان ایکٹیو ہے, دن کا کوئی وقت ہو چاہے وہ رات کا کوئی وقت ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا سونا کس وقت ہے, آپ نے جاگنا کس وقت ہے, آپ نے کھانا کس وقت کھانا ہے. تو یہ جو اوقات ہیں ان کی بھی ترتیب واپس صحیح کریں تو دیکھیں انشاءاللہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی, اور سائیکولوجیکلی آپ بہت اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائیں گے.